السلام علیکم جی۔ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ، آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی صاحب ٹریفک اور ڈی پی او صاحب اٹک کی طرف سے یہ واضح احکامات ہیں کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور ایکسیڈنٹ کی شرح کو کنٹرول کیا جائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہمارے روڈز کی ڈائیورشن ہوئی ہے، اس پہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ کون کون سا روڈ جو ہے وہ اب بلاک ہوگا اور کس کس طریقے سے لوگ جا سکیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیوٹیفیکیشن کا پروگرام چل رہا ہے سٹی میں، اس میں کمیٹی چوک سے لے کے فوارہ چوک اور مدنی چوک تک یہ ایریا بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے یہاں پہ ٹائلنگ ہوگی، اور اسی طرح فوارہ چوک سے لے کے آگے ڈاکٹر شفیع چوک، ریلوے پارک سے لے کے سبزی منڈی چوک تک یہ ایریے سارے بند ہوں گے۔ اب ہماری ڈیورشن کہاں پہ ہوگی؟ سبزی منڈی چوک سے ٹورڈز پلیڈر لائن یہ بند ہوگا، اسی طرح کمیٹی چوک سے ٹورڈز فوارہ چوک اینڈ مدنی چوک یہ کلوز ہوگا۔ ریلوے پارک چوک ہے، جی جی۔ ریلوے پارک چوک سے ٹورڈز سبزی منڈی یہ ایریا بھی بند ہوگا۔ یہ اندر تمام کو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کی ٹائلنگ ہو رہی ہوگی، یہ ڈیورشنز لگی ہوں گی، اس لیے کامرا روڈ سے جو بندے آ رہے ہوتے ہیں، جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، اس نے آگے جا کے سبزی منڈی سے بھی یہ جا سکتے ہیں اندر کمیٹی چوک سے آگے وہ جو ہے صرافہ بازار والی سائڈ سے، وہاں پھر مدنی چوک سے ریلوے گراؤنڈ اور واپس دوبارہ وہ کامرا روڈ پہ آ سکتے ہیں جو نیا بائی پاس بنا ہے۔ اسی طرح دوسری سائڈ بسال والی سائڈ سے، یہ پھاٹک والی سائڈ سے جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، اس نے ریلوے پارک گراؤنڈ سے لیفٹ ٹرن کر جانا ہے، جو بائی پاس بنا ہوا ہے، بائی پاس سے ہوتے ہوئے وہ آ کے ٹچ کریں گے کامرا روڈ لاری اڈا کو۔ تو اس طرح یہ ایک سرکل میں ٹریفک چلتی رہے گی، اور درمیان میں بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ٹائلنگ وغیرہ ہو رہی ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ٹریفک وارڈنز اور ہماری جو سٹاف ہے وہ انتہائی کم ہے، تو ان کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے کے لیے اگر ہم ایسے کریں کہ ہم یہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں اس کی آٹو چالان آن کریں، اور یہ جتنے لوگ آپ لوگوں نے چالان پہ لگائے ہوئے ہیں ان کو ڈپیوٹ کریں کو اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو صحیح مینیج کرنے کے لیے، اور وہ کیمرے جو ہیں وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ افسر ہے، کوئی ماتحت ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر، جو قانون توڑے گا اس کو جرمانہ ہوگا۔ تو کیا اس طرح ہمارے اس ٹریفک وارڈنز پر لوڈ کم نہیں ہو جائے گا؟ جی جی بالکل، اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ورک بھی کر رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بالکل اسی طرح ممکن ہو جائے گا۔ ابھی تو سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں تن میلہ پہ ہو گیا یا جتنے بھی ان اور آؤٹ جگہ پہ ہیں وہ چلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہیلمٹ کا بھی ہو رہا ہے، باقی بھی ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی نمبر پلیٹس نہیں ہیں، یا وہ ان کا جو ہے انہوں نے نمبر پلیٹس میں گڑبڑ کی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، تو ان کو روکنا بھی تو ضروری ہے، جو کیمرے کی آنکھ سے بچتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں جو ہے نا وہ مل کے اس چیز کو چلاتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے زیادہ جرمانوں کے باوجود ہم رانگ سائڈ سے آتے ہیں، ہم نے اپنے جو نمبر پلیٹس ہیں اس میں کوئی اسکرو لگایا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز لگاتی ہے جس سے جو کیمرہ اس کو سرچ نہیں کر سکتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں اور ہمیں جرمانہ ہوا، ان غریب لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ اتنا کوئی قیمتی نہیں ہے، کوئی لاکھ 2 لاکھ کا ہیلمٹ تو ہے نہیں کہ غریب بندہ کہے کہ میں نے 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لے لیے یا 2 لاکھ کا موٹر سائیکل لے لیے اور 500,000 روپے کا میں ہیلمٹ نہیں خرید سکتا۔ تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے اس چیز کی۔ سیفٹی بندے کی اپنی ہے، روڈ پہ آپ نے بھی کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بندہ بالکل صحیح سلامت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے جی انٹرنل ہیڈ انجری ہوئی ہے اور بندہ مر گیا۔ اگر وہی ہیلمٹ اس نے پہنا ہوتا تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی اپنی سیفٹی ہے۔ اور دوسرا ون وے جو یوز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے لوگ پیٹرول بچانے کی خاطر کہتے ہیں یار وہ تھوڑا سا آگے ہے تو میں یہیں سے ون وے چلا جاتا ہوں، میں آگے گلی سے انٹر ہو جانا ہے۔ تو ون وے پہ جب جاتا ہے، آگے سے جب گاڑیاں آ رہی آتی ہیں، کوئی گاڑی اگر کسی گاڑی کو اوورٹیک کرتی ہے تو لیفٹ والی گاڑی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس کو چھوڑ دے، آٹومیٹیکلی اس نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کل بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پہ، وہ ڈمپر ون وے سے آ رہا تھا، اس نے وہ پنڈی والی سائڈ پہ، ٹیکسلے والی سائڈ پہ، اور اس نے پورا خاندان کچل دیا۔ تو یہ ایک دیکھنے میں یہ تھوڑی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ اور ہماری بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ اکثر روڈز پہ کھڑی ہوتی ہیں یلو لائن کے اندر، اور اس سے جو ہے نا ٹریفک بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یلو لائن سے آپ نے گاڑی باہر کھڑی کرنی ہے۔ جو یلو لائن ہے وہ لوگ عموماً کہتے ہیں یہاں پہ جی نو پارکنگ کا بورڈ نہیں تھا، لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ نو پارکنگ کا بورڈ ہر جگہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ تو بازار کے جو رشی ایریا ہیں وہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ لگایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ نیچے مطلب دیکھ نہیں سکتے یا لائن ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، کسی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے اور لائن مٹ گئی ہے، وہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ ہوتا ہے۔ لیکن جو مین روڈز ہیں، جیسے آپ نے کامرا روڈ دیکھی ہے، وہاں پہ یلو لائنز لگی ہوئی ہیں،
یلو لائن سے آپ نے اندر گاڑی نہیں کھڑی کرنی کسی صورت بھی، یلو لائن سے گاڑی باہر کھڑی کرنی ہے، وہ آپ پار کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ گاڑی کھڑی کر، میں جی 5 منٹ کے کام کے لیے کے جا رہا ہوں، میں 2 منٹ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ تو الاؤ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو چوک ہیں، یو ٹرنز ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یو ٹرنز میں جیسے ہی یو ٹرن لیتے ہیں ساتھ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ کم از کم 200 میٹر یو ٹرنز اور چوک، اس میں 200 میٹر تک آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگوں کی ہماری گاڑیاں جو ہے وہ روڈ پہ ویسی کھڑی ہوتی ہیں، مطلب آپ جب جائیں گے تو وہ گاڑیاں ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہیں، اور مہینوں کیا سالوں ادھر کھڑی رہتی ہیں، مطلب یوز کر کے ادھر ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ان کا اپنا کوئی گیراج نہیں ہوتا، یا گیراج میں کھڑی نہیں کرتے یا تکلیف نہیں کرتے۔ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، اس کی جو کمپلینز آتی ہیں ان کی گاڑی لفٹ کر لی جاتی ہیں، اگر ان کا مالک موجود ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے کوئی پرانی گاڑی، خراب گاڑی جو کھڑی ہے، مطلب مٹی پڑی ہے اس کے اوپر اور کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس کی ہے کس کی نہیں، وہ آن کمپلین اس کو لفٹ کر لیا جاتا ہے، تھانے شفٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ جن گاڑیوں کے اشارے نہیں ہیں، لائٹس نہیں ہیں، یا ہیڈ لائٹس بہت تیز ہیں، یا وہ آن آف ہوتی ہیں، یا جو فلیشر لائٹس ہیں، یا اکثر ٹریکٹرز کے پیچھے لائٹس نہیں ہوتی اس کی ٹرالی کے پیچھے، جی جی، تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیڈنٹ کی روک تھام کے لیے ہم نے پچھلے دنوں بھی کمپین چلائی تھی، ٹریکٹر ٹرالیز جو ہیں، رکشا، چنگچے وغیرہ، ان کے پیچھے ہم نے ریفلیکٹنگ ٹیپس بھی لگائی ہیں کہ ان کیس اگر وہ خراب ہو جاتی ہیں ان کی لائٹس، تو کم از کم ریفلیکٹنگ ٹیپ سے یہ پتہ چلے پیچھے آنے والی گاڑی کو کہ آگے کوئی چیز جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو فلیشر لائٹس کا آپ کہہ رہے ہیں، فلیشر لائٹس کے خلاف بالکل بھرپور کارروائی ہو رہی ہے، ابھی ہماری کمپین بھی چل رہی ہے۔ کل بھی میں شام کو کھڑا تھا، ہم نے کافی موٹر سائیکلسٹ کی فلیشر لائٹس اتاری بھی ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ اور میرے لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ جو ہے نا ایسی مطلب چیزیں جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو، جیسے آپ فلیشر لائٹس، وہ آپ کو وقتی طور پہ تو وہ ڈائر ڈرامہ نظر آتا ہے، لیکن وہ اگلے بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ ایک روڈ پہ آ رہا ہے، آپ فلیشر لائٹس کو ماریں گے، ہو سکتا ہے اس کی گاڑی رائٹ ٹرن کرے، آپ کو ہی نیچے دے دے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، اب آپ وہی بات ہے کہ ہم ہیلمٹ 500 ہزار کا نہیں لیتے، فلیشر لائٹ ہم جو ہے یا ایچ ای ڈی لائٹ جو ہے وہ ہم تقریباً 2000 4000 5000 کی لے لیتے ہیں۔ ہماری بعض گاڑیوں میں بہت تیز ہارن لگے ہوتے ہیں، پریشر ہارن ہوتے ہیں، اور وہ بالکل بندے کو پاگل کر دیتے ہیں، اور بعض گاڑیاں میں نے اٹک میں دیکھی ہیں جس میں گورنمنٹ کا جو یہ سائرن ٹائپ وہ ہے، وہ لگا ہوا ہے، ہارن لگا ہوا ہے، تو اس پہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، جی قانون اس کیا پہ کہتا ہے؟ اس پہ بالکل بین ہے، اس پہ پابندی ہے۔ جو یہ پریشر ہارن ہے ان کا فائن بھی ہوتا ہے، ان کا پریشر ہارن اتارا بھی جاتا ہے، وہ جمع کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو ختم کر دیا، تلف کر دیا جاتا ہے۔ تو پریشر ہارن جو ہے وہ کسی صورت بھی الاؤ نہیں ہے، یہ نوائز پولوشن میں آتا ہے۔ اور دوسری آپ نے جو بات کی ہے، پولیس کا جو سائرن ہے وہ تو کسی صورت الاؤ ہی نہیں ہے، وہ اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے اس پہ ایف آئی آر ہو جائے گی۔ تو میں نے بہت ساری گاڑیاں دیکھی ہیں جس کے اوپر پولیس کے جو سسٹم ہے، سرکاری گاڑیوں کا انہوں نے نمبر پلیٹس سبز لگائے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو وہ اتھورائز ہیں، یا یہ کس کس کو اتھورائز ہیں؟ دیکھیں جی، سرکاری نمبر پلیٹ، سبز نمبر پلیٹ یا اس طرح کی پلیٹ کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، اس کی پرائیویٹ اگر موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، اس پہ وہ سرکاری نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتا۔ نمونے کے مطابق جو پلیٹ ہے گورنمنٹ نے جو الاؤ کی ہوئی ہے صرف وہی لگا سکتا ہے۔ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ ہوگی آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اور بعض لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلوں پہ لکھا ہوتا ہے الاوان، السید، چودھری، ملوک، تو اس کے بارے میں آپ کیا جی فرمائیں گے؟ غیر نمونہ نمبر پلیٹ میں آتی ہے، ان پہ بھی فائن ہوتا ہے اور ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ کہ عموماً رات کے ٹائم میں نے دیکھا بائکرز کی بیک لائٹ نہیں آن ہوتی، بیک لائٹ آن نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، میں بھی چلاتا ہوں، کئی دفعہ ہم بالکل آگے سے جب گاڑی آ رہی ہوتی ہے نا، اس کی جب لائٹ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا آگے کون سی چیز جا رہی ہے، تو بالکل جب ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو موٹر سائیکل جا رہا ہے، یا یہ رکشا جا رہا ہے، یا یہ ٹریکٹر ٹرالی جا رہی ہے۔ تو یہ کم از کم بیک لائٹس جو ہے اس پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیتے۔ فرنٹ لائٹ تو ہم آن کر لیتے ہیں، لیکن بیک لائٹ بہت ضروری ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو بیک لائٹ ہے یہ میری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کے لیے یہ 50 روپے کی یا 100 روپے کی لائٹ میں لگا لوں جی جی، تاکہ میری زندگی وہ بچ سکے یا میں کسی حادثے سے بچ سکوں۔ بالکل ایسے ہی۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو سر۔ ڈی ایس پی خرم صاحب، بہت مہربانی، آپ نے میرے بچوں کو بہت اہم معلومات دی جس سے میرے بچوں کی زندگیاں سیف ہو سکتی ہیں، ان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں، اور وہ حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔